السلام علیکم۔ بلڈ پریشر خود کوئی بیماری نہیں ہے، اور اتنے ہی لوگ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ جس کسی کو ایک دفعہ بلڈ پریشر ہو جائے تو اس کی دواؤں میں اضافہ تو ہوتا ہے، لیکن کبھی دوائیں چھوٹتی نہیں ہیں اور وہ آخر دم تک مریض کھاتا رہتا ہے۔ بلڈ پریشر ٹھنڈ لگنے سے بھی ہو سکتا ہے، گیسز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، معدے کی خرابی سے، گردے کی خرابی سے، جن کو کولیسٹرول رہتا ہے ان کو سوڈیم کلورائڈ کی ابنارملٹی جن کو رہتی ہو ان کو ہائی اور لو بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتے ہیں۔ ٹھنڈ لگنے سے اگر بلڈ پریشر ہو جائے تو اس کو مریض کو گھبراہٹ ہوتی ہے، موت یاد آتی ہے، وصیتیں کرنے لگتا ہے، تو گھر والے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایکونائٹ 200 کی خوراک دے دیں، فوراً مشکل سے 2-3 منٹ ہی لگتے ہیں کہ وہ مریض نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ پرانا بلڈ پریشر کا مریض ہے اور اس کو ٹھنڈ لگ گئی تو ایسے مریض کو فوراً گھر والے اسپتال لے جاتے ہیں گھبراہٹ میں، کیونکہ اس کی کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اس کو بھی اگر ایکونائٹ 200 دے دی جائے تو اسپتال جانے سے رک جاتا ہے، ورنہ اگر اسپتال چلا جائے تو ڈاکٹر لوگ بلڈ پریشر کی دواؤں میں رد و بدل کرتے ہیں اور پھر بھی مریض پرسکون نہیں ہو پاتا۔ گیسز کی وجہ سے اگر بلڈ پریشر ہو جائے تو وہ ایلوپیتھک دواؤں سے کنٹرول میں نہیں آتا۔ ایسے کتنے میں نے کیسز دیکھے ہیں، مریض پریشان رہتے ہیں۔ ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ ان کی والدہ کو بلڈ پریشر ہے اور وہ 2-3 دن سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ڈاکٹروں سے بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ میں نے بجائے دوسرے سوال کر دے کے صرف میں نے کہا کہ آپ لائکوپوڈیم لیں اور ان کو کھلا دیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو گیس کا بلڈ پریشر ہوتا ہے، لائکوپوڈیم کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ ایلوپیتھک دواؤں سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب جو ہمارے پرانے مریض ہیں، ان کی مسز کو بلڈ پریشر ہوا، ان کو پاس ٹائم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میرے پاس آتے یا وہ خاتون میرے پاس آتی، وہ اپنے محلے میں ڈاکٹر کو دکھاتی رہی، جو ان کے گھر میں میری دوائیں تھی وہ اپنے حساب سے کھاتی رہی، لیکن بلڈ پریشر ان کا کنٹرول نہیں ہوا۔ اتوار کے دن انہوں نے صبح ٹیلی فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آ جائیں آپ کی طرف۔ میں نے کہا آ جائیں۔ ان خاتون کے ہاتھ میں میٹر لگا ہوا تھا، جیسے وہ آ کے بیٹھی ایک دم میرا ذہن لائکوپوڈیم کی طرف گیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے لائکوپوڈیم کھائی تھی کہ نہیں؟ یہی نہیں کھائی ہم نے۔ میں نے لائکوپوڈیم ان کے منہ میں ڈالی قطرہ، 2-3 منٹ ہی لگے تھے کہ ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا۔ ان کا میٹر چونکہ ہاتھ پہ لگا ہوا تھا، وہ لوگ بھی ایک دم پریشان یعنی کہ مطمئن ہو گئے۔ بلڈ پریشر کے علاج کے مناسبت سے جو میرا طریقہ کار ہے کہ پہلے نمبر پہ میں بخار کی دوا سلیکٹ کرتا ہوں۔ اگر مریض کا حلق خشک رہتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں تو پہلے نمبر پہ BQ سلیکٹ کرتا ہوں۔ اگر منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، جسم ٹھنڈا رہتا ہے تو کرولی سلیکٹ کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ اگر ذائقہ ٹیسٹ لیس ہے، کوئی ذائقہ ہی نہیں ہوتا، مریض کو کہتا ہے مجھے کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے میرا، یا ماتھے پہ پسینہ زیادہ آتا ہے محنت کرنے سے اور پورے جسم پہ پسینہ آتا ہے، کندھوں میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، تو اس کی مناسبت سے وائرابیت سلیکٹ کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یوریبیت سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ گردے کے نظام صحیح ہو، ڈائسٹولک بلڈ پریشر کور ہو جائے۔ سسٹولک کے لیے بخار کی دوا، ڈائسٹولک کے لیے گردے کی دوا۔ اس طریقے سے مریض کی جو 25 سال سے 20 سال سے یا جتنے بھی سال سے دوائیں کھا رہا ہے، وہ دوائیں اس کی زیادہ 1 ہفتے میں چھوٹ جاتی ہیں، اور یہ ہم دوائیں تقریباً 1 مہینہ کھلا دیتے ہیں اور پھر مریض کو ضرورت نہیں پڑتی دوا کھانے کی۔ اگر کولیسٹرول کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے یا کولیسٹرول کا بھی مریض ہے وہ، تو تیسرے نمبر پہ ہم کولیسٹرول کی دوا کیلکریا کارب سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر اس کا بلڈ پریشر مریض کا کبھی ہائی ہو کبھی لو ہو، اس کا مطلب سوڈیم کلورائڈ اس کے باڈی میں ایب نارمل ہے کبھی، تو اس کی مناسبت سے ہم نیٹرمیور 200 دیتے ہیں، روزانہ رات ایک خوراک دیتے ہیں، 1 ہفتے تک تو دے دیتے ہیں، پھر 1 ہفتے کے بعد ہم مریض کو 1 دن چھوڑ کے نیٹرمیور 200 کی دیتے ہیں تاکہ سوڈیم کلورائڈ کا جو ریکوائرمنٹ ہے باڈی میں وہ پوری ہو جائے اور مریض ان آل ریسپیکٹ سب اس کی دوائیں چھوٹ جائیں بلڈ پریشر کی مناسبت سے۔ پلسٹیلا میں نے اس کیس میں بتایا ہے جس کو چکنائی ہضم نہیں ہوتی، چکنا گھی ہضم نہیں ہوتا۔ مثال کا طور کوئی پراٹھا کھاتا ہے یا بریانی کھا رہا ہے جس میں گھی زیادہ پڑا ہوا، وہ ہضم نہ ہو، پلسٹیلا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وعلیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت ٹھیک ہے؟ سر جی ڈاکٹر جاوید بات کرو پشاور سے۔ سر جی میں نے ایک کیس شیئر کیا تھا گروپ میں، تو آپ نے سر مجھے پھر بتایا تھا اس کو ایک پیشنٹ تھا سائنوسائٹس کا کیس تھا، پھر میں نے اس سے پوچھا تھا یہ
कब से, तो उन्होंने कहा ये तकरीबन 20 साल से कोई मसला था, मुख्तलिफ डॉक्टरों से दवाई ले लेके। तो फिर ये जो एक्सरे है ना, ये भी 6 साल पुराना एक्सरा है, नया नहीं है, 6 साल पुराना है। तो सर आपके कहने के मुताबिक मैंने उसको डस्ट एलर्जी वाला आपका जो केतरा वाला नुस्खा था वो दे दिया, लेकिन वो इंशाल्लाह उससे मुकम्मल तौर पर फिट फाट हो गई है, अल्लाह की मेहरबानी से। वो आपको दुआएं दे रही थी, तो बहुत दुआएं दी। मैंने कहा ये सर वकील साहब का है, तो उसने कहा अल्लाह उसको भी जैसे खैर दे, बहुत दुआएं दी। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब मैं भी यही कह रहा हूँ कि विड्रॉल टेस्ट करें या कोई दूसरा टेस्ट करें, इनके पास टाइफाइड की दवा अभी तक नहीं बना सके ये लोग, और यही वजह है कि टाइफाइड बुखार ही है जो हमारी बीमारी को बढ़ा रहा है। जब हमें मामूली बुखार होता है, हमारे बड़े उसको भूखे रह के पानी पी के उसका तदारुक करते थे, उसका इलाज करते थे। आजाद जानवर परिंदे यही कुछ करते हैं कि वो भूखे रह के अपना इलाज कर लेते हैं। हम जहाँ बुखार होता है ब्रूफिन खिला दी, पैनाडोल खिला दी, वो बच्चे को स्कूल भेज दिया। अगर बड़े को बुखार हुआ तो उसको ये दवाई खिला के ऑफिस चले जाते हैं या काम पे चले जाते हैं, और जो घर में पक्का है वो खाते हैं। उसका बुखार का कोई एहतराम ही नहीं है, उसका कुछ एहसास ही नहीं कि बुखार का थोड़ा सा ख्याल कर ले। अगर ये बिगड़ गया तो हमारी जिंदगी बिगड़ जाएगी। यही वजह हो रही है कि उसके बिगड़ने से रफ्ता रफ्ता ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाता है। ब्लड प्रेशर का मरीज की दवाएं बढ़ती जाती है तो वो शुगर का मरीज बन जाता है। शुगर की दवाएं बढ़ते बढ़ते इंसुलिन पे आ जाता है तो वो अंजाइना का मरीज बन जाता है। उसकी दवाएं बढ़ते बढ़ते बाईपास हो जाता है। दवा कौन सी बीमारी ऐसी है जो इन लोगों से कंट्रोल हो रही है और कह रहे हैं कि हमने बहुत तरक्की की है, लेबोरेटरी बढ़ती जा रही है, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, होम्योपैथ कह रहे हैं, एलोपैथ कह रहे हैं कि ये इन्फेक्शन है, ये बुखार जो है ये इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन है तो भाई इसका इलाज कर लो। ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? जब से मैंने थ्योरी दी है, ये कंसेप्ट दिया है कि बुखार को माइनस कर ले, तो हमारे मरीज अल्लाह का शुक्र है फिर से दोबारा से 0 मीटर हो रहे हैं, उनकी दवाएं छूट रही है। हमारे ग्रुप में जितने डॉक्टर्स मेरे इस मिशन को लेके चल रहे हैं उनकी दवाएं, उनके मरीजों की दवाएं छूट रही हैं। तो इसका मतलब कोई बात है ये? मैं मानता हूं कि मैं अभी 100% कामयाब नहीं हुआ हूं, अगर 70-80% कामयाब हूं उसमें बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। अब ये है कि बुखार, ये उसको माने, हम उसको समझें, वो आइंदा कभी हो बुखार तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से उसका एहतराम करें, उसका इलाज करें। कोई हम बीमार रहने दुनिया में आए क्या? मैं सबसे ही बार बार कहता हूँ कि हम कोई दवाएं खाने दुनिया में आए क्या? इस पे हम सबको गौर करना चाहिए। माशाल्लाह डॉक्टर साहब अभी उसी पेशेंट के यहाँ से मैं होके आ रहा हूँ, तो माशाल्लाह तीसरा दिन है आज। 2 दिन में करूली ने अपना काम कर दिखाया। डॉक्टर साहब पेशेंट अभी मुंह का जायका तो कड़वा ही था, लेकिन उसे मैंने करूली जारी रखने का कहा, और वो उस टांग पर जिस पर उससे दर्द भी था और वो सुन था, आज उसने मुझे चल के दिखाया। वो बता रहा था मैंने कोई काफी सारा सफर किया है, लंगड़ाना, और जो वो ग्रिप नहीं थी टांग पर, वजन नहीं डलता था, वो उधर गिरने वाली पोजीशन हो जाती थी। बिल्कुल ठीक ठाक चल के दिखाया। अभी वो कह रहे थे कुछ कमी है, लेकिन मैंने मजीद उन्हें कहा आप जारी रखें। तो माशाल्लाह करूली ने एक ऐसा उलझा हुआ जो एलोपैथिक से हल नहीं होने वाला केस था, और 2 दिनों में अपना रिजल्ट दिखा दिया। डॉक्टर साहब अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक से? ठीक है सर, आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। सर एक फीमेल पेशेंट आई, उनको डकारे का बहुत मसला था। मतलब जब हिस्ट्री लेने के दौरान उसने बातें कम की और डकारे ज्यादा, तो मैंने आपका जो फार्मूला था अमोनियम कार्ब वो जहन में डायरेक्टली आया। लेकिन उसने मैंने जब पूछा कि रोज़ा है तो उसने कहा जी हाँ रोज़ा है मेरा। फिर आपका जो दूसरा फार्मूला था जो हथेली पे रप्चर करने का, आपने एक बच्ची के लिए इस तरह एक बताया था। मैंने अमोनियम कार्ब 200 उनके दोनों हथेलियों पे 2 ड्रॉप्स डाल दी, और तकरीबन 15 मिनट बाद पेशेंट से दोबारा मैंने हिस्ट्री लेने की कोशिश की तो उसने बिल्कुल एक ही डकार भी नहीं मारी। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका बहुत एहसानमंद हूँ। आपके लिए दुआ गो हैं कि आप हमारे लिए, होम्योपैथी के लिए और ये महलूक खुदा के लिए जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे दें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब इनको पल्सटीला 30 दें, 2-3 दिन में रिजल्ट आएगा। उम्मीद है कि वो जो डी शेप हो गया है इनका L4-5 वो ठीक हो जाएगा। और ये ऐसे केसेस हुए हैं, पल्सटीला 30
30 سے, 200 میں نہیں, 1000 میں نہیں, صرف 30 میں, اور 2-3 دن لگیں گے انشاءاللہ ان کو درد دور ہونے میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ واقعی آپ کے فارمولے الحمدللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور جہاں پہ کام کرتے تو ٹک کے اور فل کام کرتا ہے. یہ ایک پیشنٹ تھا, اس کو لیفٹ سیاٹک پین تھا, تو میں نے میڈرینیم اسی ٹائم دیا تھا, آرام آیا تھا. پھر میڈرینیم بھی جاری کیا اور غصے کے لیے بینک دیا, ساتھ نیند کا مسئلہ تھا تو اس کے لیے نیٹرمیور دیا تھا. اب الحمدللہ وہ 15-20 دن بعد آیا تو تقریباً 80% وہ صحیح ہے. اس کے لیے ایک ڈوز ریسٹاکس ضرورت کے طور پہ دیا تھا. اب اس کو دائیں ٹانگ میں گھٹنے کے نیچے یہ خالی جگہ جو ہے اس جگہ پہ درد ہوتا ہے. تو سر اس کے لیے کیا میڈیسن دے دوں کہ آرام آ جائے؟ میرا خیال تو یہ کہ اسی کو ریپیٹ کروں یا آپ کا جو تجویز ہو تو اس طرح کریں گے. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے. گلے میں تھوک نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو الیوینا ہے, غذا نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور درد ہو رہا ہے تو براٹاکارب ہے. بیلاڈونا کہاں سے آ گئی؟ بیلاڈونا کوئی کام نہیں کرتی, بیکار ہے. آپ فائدہ کیا اس نے؟ یہ 2 دوائیوں میں سے کوئی ایک دوا چیک کر سکتے ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر سید وکیل صاحب, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ وہ سر میں نے آج سے 1 ماہ پہلے آپ سے جو مشاورت کی تھی اپنے بارے اور وہ پیشنٹ کے متعلق, تو الحمدللہ واقعی آپ کی جو یہ بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ اکثر پیشنٹ ہمارے پاس جو آتے ہیں ان کو بخار کی کیفیت ہوتی ہے, بخار کی ہی وجہ سے ان کو جو مسائل ہوتے ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں. تو میں نے اب تک جو اپنے مریضوں کو دیکھا وہ آپ کے نظریے کے مطابق ہم نے اس کو مریضوں کو اپنا علاج معالجہ دیا, یعنی کہ کرولی دے دی یا آپ کا بیوکیو وہ کمبینیشن ہے, اور اس کے ساتھ جو گردوں کے لیے میڈیسن ہے کینتھرس اور بربرس وہ دے دیتے ہیں. ایسی یعنی کہ اور سمٹمز نہیں دیکھتے, بس یہی دیکھتے ہیں کہ اس کو بخار ہے, بخار کی میڈیسن دیتے ہیں تو پیشنٹ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ ہماری فیملی خیریت سے ہوں گے اور رمضان بہت اچھے جا رہے ہوں گے. وہ میں تھوجا 30 تو استعمال کر رہا ہوں. میں کل رات سے مجھے جو ہے نا وہ جیسے نیزل کا اینڈ جو ہے نا تو سوالنگ جیسے سوالنگ لگتی ہے, مجھے فیل ہو رہا ہے, اور جیسے نگلتے ہوئے نا اس میں درد سا ہو رہا ہے. تو میں نے بیلاڈونا تو لی تھی لیکن مجھے کوئی اتنا اس سے فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں, تو میں نے کہا رمضان بھی چل رہا ہے, میری تھوڑی ذمہ داری بھی ہے مسجد میں, تو میں آف لینا نہیں چاہ رہا. تو مجھے کوئی ایسی میڈیسن بتا دیں تاکہ میں کم از کم چنگا بھلا ہو کہ تھوڑا مسجد میں آج جا سکوں. شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. بس ابھی فجر پڑھی ہے میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب محترم وکیل صاحب, سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر جی. چند روز پہلے میں نے آپ سے ایک پیشنٹ کے بارے میں ڈسکس کی تھی. تقریباً سیکنڈ ٹائم اس کو دم گھٹنے کی کیفیت ہو جاتی تھی, گھر والے پریشان تھے. سیکنڈ ٹائم جب بھی تو کہہ لیں کہ 4-5 کا ٹائم ہوتا تھا تو بچی کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا تھا. تو سر جی ایلو والوں سے تقریباً مہنگے ٹیسٹ کروائے تھے, سی ٹی اسکین بھی کروا لی ہے, ای سی جی بھی کروا لی, لیکن کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. تو میرے ذہن میں سر جی آپ کا خیال آیا, یقین کریں میں نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے جسٹ میڈرونم 30 کا مجھے مشورہ دیا. بچی کو میں نے یوز کروایا, الحمدللہ میں تو آپ کو دعائیں سر دے ہی رہا ہوں, اور گھر والے بھی سر جی میں نے باقاعدہ آپ کا نام لے کر آپ کی رہائش کا بتایا کہ کہاں پہ ہیں, ان کی بھی دعائیں سر ان کی طرف سے آپ تک میں نے پہنچا دی ہیں. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے سر جی. آپ واقعی بہت فرشتہ صفت انسان ہیں جی. اللہ پاک آپ کو صحت دے, لمبی زندگی دے, برے وقت سے سر اللہ پاک محفوظ فرمائے, اور آپ اسی طرح اپنا نعرہ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں جی. تھینک یو سو مچ جی. بنڈل آف تھینکس اگین. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو کون کہتے ہیں اور اردو میں ٹھیٹ بھی کہتے ہیں, اور یہ سفیدی رنگ کے ہوتے ہیں. اور دوسرے کہ یہ مریض پیر رکھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے, اس کو جوتا پہننے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہ کینتھرس دن میں 3 دفعہ کھلوا دیں 30 میں, اور تھوجا جو ہے ہر 2 دن کے بعد چوتھا روز کھلاتا ہے. جیسے 8 تاریخ کو کھلائیں, پھر 9 کو نہیں, 10 کو نہیں, 11 کو کھلائیں, پھر 12 کو نہیں, 13 کو نہیں, 14 کو کھلائیں, پھر 15 کو نہیں, 16 کو نہیں, 17 کو کھلائیں. اسی طریقے سے ہر 2 دن کے بعد کھلائیں. اگر آگے پیچھے کریں گے تو دوا کام نہیں کرے گی, اور خدا بھلا کرے رات کو تھوجا دے دیں اور دن میں 3 دفعہ کینتھرس دے دیں. بہت بہت شکریہ جناب. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ جو ہے نا میں نیٹ سے لی ہے تصویر, تو انگلش میں اس کا ورڈ لکھا ہوا ہے کارن, CORNS, کارن. تو اس
उसकी शक्ल भी आप देखें वो बिल्कुल इसी तरह का ना, वो जो मैंने पेशेंट बताया आपको ना, उसके भी इसी तरह ही बना हुआ है, पैर के नीचे एक जगह पे। तो बहरहाल वो शुगर का पेशेंट है। तो इसको इधर तो हमारे इलाके में ना चंडी ही बोलते हैं कि जगह कोई जगह जो है ना हाथ या पाँव या किसी जगह पे सख्त हो जाते हैं वो जगह और ढीला सा बन जाता है। तो ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं होता, वो वाइट सा ही हो जाता है, लेकिन वो सख्त हो जाता है थोड़ा सा हिस्सा, तो उसमें रेशा वगैरह भी नहीं होता, तो उसको हम इधर चंडी बोलते हैं। तो इसको सर देखें ज़रा बराए मेहरबानी, और फिर बताएं कि यही जो आपने बताई है कि इल्कार यही मेडिसिन देनी है या कोई और होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका।